بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کو داڑھی شریف سے متعلق چند معلومات عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین جو نمونہ ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ آج ہمارے نوجوان اغیار کی تعلیمات پر اور اغیار کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب انہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کافی لوگوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی ابھی میری عمر نہیں ہے داڑھی شریف رکھنے کی۔ جی یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کی ابھی عمر ہی نہیں ہے تو پھر داڑھی کیسے آ گئی ہے؟ یعنی آپ کی عمر ہوئی ہے داڑھی کے قابل تو پھر آپ کے چہرے پر داڑھی جو ہے وہ آئی ہے، داڑھی سجی ہے۔ اور کافی ہمارے احباب ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ داڑھی حضور کی سنت ہے اور داڑھی رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں داڑھی کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی سنت ہے، ہمارے اکابرین کے طریقہ ہے، ہمارے بزرگان دین کوئی بھی آپ دیکھ لیں جتنے بزرگان دین ہیں سب کے چہرے پہ حضور کی سنت سجی ہوتی ہے۔ اور ہم یہ بھی گزارش کریں گے ان احباب سے کہ جو چہرے پہ داڑھی نہیں سجانا چاہتے مگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی توہین تو نہ کریں۔ وہ اس انداز میں انہوں نے فیشن ایک بنائے ہوتے ہیں داڑھی کے، ایک دیکھنے والا فرق نہیں کر پاتا ہے کہ مسلمان کا بیٹا ہی کسی کافر یا عیسائی کا بیٹا ہی۔ اس حوالے سے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ حضرات داڑھی ویسے تو آپ پر لازم ہے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فرمایا اس وقت میری سنت پہ عمل کرنے والا کہ جب لوگ میری سنت کو چھوڑ رہے ہوں، جو شخص اس وقت میری سنت کو زندہ کرے گا، میری سنت پہ عمل کرے گا، اللہ کے حضور اس کو 100 شہیدوں کے ثواب جو ہے 100 شہیدوں کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جوانی دی ہے تو جوانی میں داڑھی کو سجا لیں۔ یہ کیا ہوا کہ بوڑھے ہو کر جب لوگ بھی گھر والے تنگ آ جاتے ہیں پھر چہرے پر داڑھی سجانا اور بزرگی کے موقع پر یہ بزرگ ہو جانا اور پھر داڑھی سجی ہوئی ہو، اس موقع پر بھی اللہ پاک ہے وہ بڑا کریم ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی تو کسی کو نہیں نہ پتا کہ بزرگی آنی بھی ہے کہ نہیں، بزرگ بننا بھی ہے کہ نہیں۔ کافی ہمارے نوجوان تھے جو کہتے تھے ہاں یار شادی کے بعد داڑھی رکھ لیں گے، نہیں ابھی نہیں، ذرا عمرہ شریف کر لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، پھر داڑھی رکھ لیں گے۔ اچھا ایک اور بات جو ہے وہ قابل غور ہے، لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ جی بندہ داڑھی رکھ لے، بندہ بعض کا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے پھر مناسب ہے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، اس بات کا لحاظ رکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ کیا صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے اسلام نافذ نہیں ہو جاتا پورا؟ اسلام جو ہے وہ کس چیز سے نافذ ہوتا ہے؟ داڑھی رکھنے سے اسلام کا نفاذ ہوتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائی جب مسلمان بنے ہیں، اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے تو پھر صحیح معنی مسلمان بنو۔ المیہ یہ ہے کہ جب ہمارا ایک وقت گزر جاتا ہے اور پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، تو اس حوالے سے بجائے اس کے بعد میں آنکھیں کھولیں تو پہلے ہم آپ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سنت ہے کہ جو انسان کے قبر میں بھی یہ جاتی ہے۔ کتنا مبارک سنت ہے، اگر چہرے پہ سونے محبوب کی داڑھی سجی ہو تو اگر دنیا سے وقت آ گیا ظاہر ہے ایک دن جانا میرے بھائیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تیاری کرے نہ کرے، کوئی عمل کرے نہ کرے، بس ایک دن جانا ہے۔ بڑے بڑے نوجوان جا رہے ہیں، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کھا گئی ہے زمین، نوجوان کیسے کیسے، بڑے بڑے نوجوان آئے چلے گئے اور بڑے بڑے خوبصورت بھی ہے چلے گئے، ایک دن جانا ہے۔ لیکن اگر محبوب کی سنت سجا کے جائیں تو قبر میں جاتے ہوئے سونے محبوب کا دیدار کرتے ہوئے مزہ آئے گا، محبوب خوش ہو جائیں گے کہ دیکھیں میری سنت سجا کے آنے والے غلام میری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔
اس حوالے سے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے وہ نوجوان بھائی کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو نبی کی غلامی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے نبی کی غلامی میں ہمیں موت بھی قبول ہے، تو مفتی اکمل صاحب بڑا زبردست وہ فرماتے تھے کہ نبی کی غلامی میں نماز بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں داڑھی بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں گناہ چھوڑنا بھی قبول ہے۔ تو یہ صرف نعرے نبی کی غلامی میں موت کو قبول ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جو دنیا میں ہمارا زندہ رہنا ہے اس پر جو شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہے، شریعت مصطفیٰ کے احکامات ہیں، اس کو بھی ہم نے قبول کرنا ہے۔ لہٰذا میرے سارے نوجوان بھائی جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، میرے پیارے نبی کے غلام ہیں، ان سے میری گزارش ہے یہ اس سنت پہ خود بھی عمل فرمائیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں، اور یہ ہماری ویڈیو دوست احباب کو بھی شیئر کریں، اور تاکہ جو ہمارے پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔